نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے. مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے. اب بظاہر تو بہت چھوٹا سا یہ جملہ ہے، بہت مختصر سے یہ حدیث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں بڑی جامع بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر تفصیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کے اندر گہرائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر مومن کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے اور وہ چوکس ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کے دو معنی ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن دنیا کے معاملات کے اندر بڑا ہوشیار، بڑا ذہین اور بڑا چوکس ہونا چاہیے. کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. یعنی اللہ نے انسان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، بہت سی کوالٹیز کے اندر رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں، لیکن ان صفات کو، خوبیوں کو بروئے کار لانا، استعمال کے اندر لے کر آنا. کس طرح سے لے کر آنا؟ اس طرح سے لے کر آنا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. آج ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں تو لاتے ہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہے، کوئی قابل نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی چوکس نہیں ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے اور پھر اپنی بہت سی خوبیوں کو، بہت سے کارناموں کو انسان بیان بھی کرتا ہے. میں نے فلاں کام کیا ایسا ہو گیا، میں نے فلاں کام کیا ایسا ہو گیا. تو کیا ہے، انسان خود اپنی تعریف بھی کرتا ہے، یا وہ دوسروں سے تعریف کا خواہاں ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے کہ میں نے اگر کچھ کیا تو دوسرے میرے کام کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اللہ نے انسان کو بہت سی خوبیوں کا جامع بنایا ہے. خالی ایسا نہیں اللہ نے کہ اس کو بے وقوف پیدا کر دیا یا کوئی صلاحیتوں سے عاری پیدا کر دیا. یہ صلاحیتیں کہ مومن ہوشیار بھی ہے، ذہین بھی ہے، چوکس بھی ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں. یہ اللہ انسان کے اندر ودیعت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ یہ رکھتا ہے. اب بہت سے لوگ ان صلاحیتوں کا مثبت جب استعمال کرتے ہیں، مثبت استعمال، اس سے اللہ کو بھی راضی کر لیتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بنا لیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرتے ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی ترقی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس صلاحیت کو منفی استعمال کرتے ہیں، جن کا کام جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور بہت سی خرابیاں جو زمانے کے اندر ہیں، تو منفی استعمال کر کے فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں،
لیکن اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، صلاحیتیں ہیں لیکن صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تو بڑا بے وقوف ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ تاثر کیوں قائم ہوتا ہے؟ لوگ کیوں اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ وہ خالی خیالی نہیں ہوتا، اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے کہ اس آدمی نے اپنے بارے میں ایسا تاثر کیوں قائم ہونے دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ نے اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی تھیں ان صلاحیتوں کا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جب صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا ان صلاحیتوں کو زنگ لگتا چلا گیا، کیونکہ جب آدمی اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لے کر آتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے اندر نکھار آتا چلا جاتا ہے، اور وہ کام کرتے کرتے اس صلاحیت کو استعمال کرتے کرتے مزید وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے، اور تجربہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب کچھ کرے گا تو تجربہ حاصل ہوگا، اس تجربے میں کبھی نقصان بھی کرتا ہے کبھی نفع بھی کرتا ہے، تو تجربہ انسان کو سکھاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک اسکول کی ایک جماعت ہے، ایک جماعت کے طالب علم ہیں، جب استاد سبق پڑھاتا ہے لیکچر دیتا ہے تو سارے طلبہ 20 طلبہ اگر اس جماعت میں ہیں، 20 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سب اس کا لیکچر سن رہے ہیں، سب اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سب کے سامنے ایک ہی کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے ایک طالب علم اول پوزیشن حاصل کرتا ہے، فرسٹ آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ آ جاتا ہے، ایک پاس ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب استاد نے تو سب کو پڑھایا تھا، سب کو سکھایا تھا، تو پھر یہ فرق مراتب کیوں ہے کہ ایک فرسٹ آ گیا اور ایک فیل ہو گیا؟ آخر کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ جس نے اول پوزیشن حاصل کی اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اس نے محنت کی، اور محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، اس کے اندر ایک جلا اور صفا کی کیفیت پیدا ہوئی، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ امتحان دیا اور بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اور ایک وہ طالب علم تھا کہ جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت کو دھکا لگایا، کہ کلاس میں تو بیٹھتا رہا، استاد کے سامنے تو بیٹھتا رہا، لیکن اس کا دل دماغ حاضر نہیں تھا، اس نے محنت نہیں کی، توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے جب امتحان کا وقت آیا، اور زندگی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی چیزوں کو ٹالتے رہتے، اچھا ہاں کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، اور بعض دفعہ ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں، ارے کیا ہوا، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ہاں سیکھ جائے گا، ہاں کر لے گا، ہاں کر لے گا۔ تو جو سیکھنے کا زمانہ تھا، جو کچھ کرنے کا زمانہ تھا، جو صلاحیتوں کو بڑھانے کا زمانہ تھا، ان صلاحیتوں کو نکھارنے کا زمانہ تھا، وہ ماں باپ نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ہاں کر لے گا کر لے گا۔ ارے بھائی اس پر بوجھ ڈالو، اگر اب نہیں سیکھے گا تو پھر کب سیکھے گا؟ یہی تو وقت اس کے سیکھنے کا وقت ہے، یہی وقت اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا وقت ہے، اگر اب اس نے نہ کیا تو پھر یہ کب کرے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہیں خود اپنی ذاتی غلطی اور قصور ہوتا ہے، اور کہیں پر والدین کی لاپرواہی اور بے اعتنائی ہوتی ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے سیکھ جائے گا سیکھ جائے گا۔ ایسے نہیں سیکھا کرتا، اللہ نے کائنات کا کوئی نظام بنایا ہے، کائنات کسی نظام کے تحت چل رہی ہے، ایسے نہیں چل رہی۔ تو پھر وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہ کر کے فیل ہوتا ہے، وہ محنت نہ کر کے فیل ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے صلاحیتیں تو رکھی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس صلاحیت کا مثبت استعمال کرتے ہیں، اسے مثبت استعمال کر کے اپنی دنیا کی ترقی بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنے دین اور آخرت کی ترقی بھی کر لیتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی صلاحیت کا منفی استعمال کر کے کبھی دنیا کی ترقی تو کر لیتے ہیں
اور لیکن آخرت کی ترقی سے محروم رہتے ہیں، دینی ترقی سے وہ محروم رہتے ہیں، اور کبھی اس منفی سوچ اور فکر کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف وہ دنیا کی ترقی بھی نہیں کر پاتے، دنیا کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ سوچ جو ہے وہ منفی ہوتی ہے۔ اس منفی سوچ کی وجہ سے دنیا کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، معاشرے کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کیا بگاڑ دیا، کسی سے قرض لیا واپس نہ کیا، لین دین کے اندر خرابی، معاملات اور معاشرت کے اندر خرابی، رسوا ہو گئے، بدنام ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اپنی منفی سوچ کی وجہ سے اب لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ شخص خود اپنا دشمن بن گیا۔ صلاحیت تو تھی لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ منفی کیا، مثبت نہیں کیا، اور تیسرا وہ ہے جو استعمال کرتا ہی نہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا بے وقوف ہے، اس نے بڑی زندگی کو ضائع کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مومن ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دنیا کے معاملے میں بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے، چوکس ہونا چاہیے، اور اس ہوشیاری، عقل مندی اور ذہانت کی پہچان کیا ہے کہ اسے مردم شناس بھی ہونا چاہیے، اسے موقع شناس بھی ہونا چاہیے۔ مردم شناس یعنی لوگوں کو پہچاننا، یہ نہیں ہر کس و ناقص پر بھروسہ کر لیا۔ بہت سے لوگ ہیں سب سفر میں دوستی کر لیتے ہیں، سفر میں دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، زندگی کے راز دینے لگے، بتانے لگے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کماتا ہوں، کیا کھاتا ہوں۔ وہ سامنے تو کوئی فراڈیا تھا، دھوکے باز تھا، اس نے کہا اچھا شکار ہاتھ آیا، اور پھر موقع لگا اور اس کے اوپر ہاتھ صاف کر دیے۔ کس وجہ سے؟ نادانی، بے وقوفی کی وجہ سے۔ تو مومن بڑا عقل مند اور چوکس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ مردم شناس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، اور مردم شناسی کے ساتھ ساتھ موقع شناس بھی ہوتا ہے کہ کس موقع پر کیا کام کرنا ہے، کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، وہ موقع شناس بھی ہوتا ہے۔ اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس میں مردم شناسی نہیں اور موقع شناسی نہیں، وہ انسان ہی نہیں، کہ نہ اس کے اندر لوگوں کی پہچان ہے، نہ اس کے اندر موقع کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی صحیح بات کسی غلط وقت پہ کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بات صحیح ہوتی ہے لیکن موقع اس کا غلط ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کم عقل ہوتی ہیں، شوہر سے کوئی بات کرنے کی ہے لیکن اس بات کے کرنے کا موقع تلاش کرنا چاہیے کہ کس موقع پر یہ بات کرنی ہے، بے موقع بات کر دیتی ہے، شوہر کو برا لگ جاتا ہے، گھر میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو بات صحیح کی تھی، بات کا منشا کوئی بگاڑ اور فساد نہیں تھا، لیکن بے موقع بات کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ غلط آتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، فساد آ جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک تو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اسے مردم شناس بھی ہونا چاہیے اور اسے موقع شناس بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ اور یقین تو کریں، توکل تو اختیار کریں، لیکن توکل اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لے کر آئیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ ہاں کوئی چھت پھٹے گی اور تھیلی آ کر گرے گی اور ساری زندگی کا مال مل جائے گا، کوئی وظیفہ پڑھیں گے رات کو تکیے کے نیچے سے مال نکل آئے گا۔ تو وظیفہ پڑھنے پر تو زور ہے لیکن محنت کرنے پر زور نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے پر کی فکر نہیں ہے۔ تو ایسے تکیوں کے نیچے خزانے نہیں ملا کرتے اور چھتوں سے کوئی چیز نہیں گرا کرتی۔ ہمیشہ انسان اپنی محنت سے کچھ حاصل کرتا ہے، محنت سے عزت حاصل کرتا ہے، محنت سے کوئی مقام حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی محنت کے معاملے میں انسان کو کبھی کامچور نہیں ہونا چاہیے، محنت کے معاملے میں کبھی کامچور، کبھی آرام طلب نہیں ہونا چاہیے۔ پوری توجہ کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔
اور جب انسان اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے درجے کا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ جب اس پر محنت کی جاتی ہے، اللہ اس کام کو بڑھا بھی دیتا ہے، چمکا بھی دیتا ہے، اللہ اسے قبولیت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، لیکن دل کے اندر تو سچائی ہونا۔ اگر دل کے اندر یہ فکر ہے کہ کہیں موقع مل جائے تو کام پہ ڈنڈی مار دوں، کہیں سو جاؤں، کہیں چھٹی کر لوں، کہیں کام پہ نہ جاؤں، تو جب دل کے اندر یہ خرابی ہے، نیت کے اندر یہ خرابی ہے، تو بھلا پھر اللہ کی نظر کرم کیسے ہوگی، اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوگا؟ کہ جب یہ بندہ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے، اپنی ذات سے مخلص نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، قوت ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو، اس قوت کو، اس وقت کو اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا، اور اس آسرے کے اندر ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، تو تکیے کے نیچے کو خزانہ نکل آئے، کچھ آسمان سے نیچے گر جائے، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسی انہونی نہیں ہوا کرتی، تو اللہ کی نظر کرم بھی اس بندے کے اوپر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بڑی اہم بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرمائی کہ معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے کو پہچانو، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور جب تک اپنے کو نہ پہچانا کیا کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، بزدل رہے گا، ڈرپوک رہے گا، بے ہمت رہے گا، اور پھر اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لا سکے گا، پھر دنیا کے اندر بے وقوف مشہور ہو جائے گا، نکما ناکارہ مشہور ہو جائے گا، لوگوں کی زبان پر یہ آئے گا کہ نکما ہے، ناکارہ ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، اور ان صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے، کام میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ کارساز حقیقی ہے۔ تو مومن، ایمان والا بندہ، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اور اسے اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کا کسب معاش بھی کرنا ہے، کسب معاش، دنیا کے معاش کی فکر بھی کرنی ہے، اور اس کسب معاش کے ساتھ کسب معاد بھی کرنا ہے۔ دنیا کی کمائی بھی کرنی ہے، آخرت کی کمائی بھی کرنی ہے، اور کرنی اسی وقت کے اندر ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس نے دونوں چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس نے کسب معاش بھی کرنی ہے، کسب معاد بھی کرنی ہے، دونوں کام ایک ہی وقت میں کرنے ہیں۔ تو اس کا راستہ بہت آسان سا ہے، بہت آسان سا ہے کہ اس کی زندگی اللہ نے حقوق کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ کچھ اللہ نے اپنے حق مقرر کر دیے ہیں، بھئی یہ میرا حق ہے بندے کے ذمے۔ کیا حق ہے؟ ایک تو اپنے عقیدے کو درست رکھے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ نے کچھ عبادات اس کے ذمے لازم کر دی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ جس وقت جو عبادت اس پر فرض ہو جائے وہ حق اس سے وابستہ ہو گیا، اب اس حق کو ادا کرے۔ اس ہوشیاری، ذہانت کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حق کو پہچانے بھی اور اللہ کے حق کو ادا بھی کرے۔ پھر اللہ نے کچھ بندوں کے حقوق وابستہ کر دیے، تو ان بندوں کے حق کو پہچانے، کس کس کا کیا کیا حق مجھ سے وابستہ ہے، اور پھر اس حق کو اپنی مرضی سے ادا نہ کرے کہ جیسا میرا جی چاہے گا ویسا میں معاملہ کروں گا، جیسا میرا جی چاہے گا میں ماں باپ سے معاملہ کروں گا، جیسا جی چاہے گا بیوی کے ساتھ معاملہ کروں گا، کسی پر غصہ کروں گا، کسی پر نفرت کا برتاؤ کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، شریعت سے پوچھ کر، شریعت کی رہبری اور رہنمائی کے اندر کہ میں نے ان حقوق کو ادا کس طرح سے کرنا ہے، یہ شریعت اسے بتائے گی کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اولاد کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر تو تجارت کر رہا ہے، تاجر ہے، تو تجارت کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اگر ملازم ہے تو ملازمت کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ کس حق کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں، شریعت کی رہنمائی میں، اپنی طبیعت کی رہنمائی میں نہیں، شریعت کی رہنمائی میں سب کے حق کو ادا کرتا ہے۔
گھر پر ہے تو گھر کے حق کو ادا کرتا ہے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کے حق کو ادا کرتا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے حق کو ادا کرتا ہے، تجارت پر جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے تو تجارت کے حق کو ادا کرتا ہے، کسب حلال حاصل کرتا ہے، لقمہ حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اگر ملازم ہے تو ملازمت کے حق کو ادا کرتا ہے، اپنے وقت میں خیانت نہیں کرتا، اپنے کام کے اندر خیانت نہیں کرتا، وہاں سے حلال لقمہ وہ کما کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ اب یہ بڑا ہوشیار بھی ہے، ذہین بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دوہری کمائی کر رہا ہے، یہ ڈبل نفع کے اندر ہے کہ دنیا کے کاموں کو کر رہا ہے تو اس سے بھی کما رہا ہے، کیونکہ جو حقوق وابستہ ہے نا، جب ان حقوق کو یہ ادا کر رہا ہے اور وہ حقوق اللہ نے اس سے وابستہ کیے ہیں تو وہ کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہا، وہ بھی اس کے دین کا حصہ ہے۔ اگر تاجر اپنی دکان پر ہے، تجارت کر رہا ہے تو وہ دنیا کا کام نہیں ہے، وہ دین ہے، تجارت عبادت ہے، اور اس کے دل میں یہ فکر ہے کہ میں نے کسب حلال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اسی فکر کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ گاہک کو سودا دکھا رہا ہے، اپنے سودے کے اوصاف بتا رہا ہے، بظاہر اس کی زبان پہ ذکر نہیں ہے لیکن دل میں یہ فکر ہے کہ حلال حاصل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ ذاکر ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر مطیع، ہر فرما بردار ذاکر ہے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے تو کبھی آدمی اپنی زبان کے ذکر سے ذاکر ہوتا ہے اور کبھی آدمی اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے، جبکہ اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہوتا، وہ زبان کا ذکر ذکر لسانی کہلاتا ہے اور وہ عمل کا جو ذکر ہے وہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے کہ یہ جب زبان سے ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد اس کے دل میں ایسی پیوست ہو گئی، راسخ ہو گئی کہ اللہ کا دھیان کبھی ہٹتا نہیں ہے، دکان پر ہے، گھر پر ہے، سڑک پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار دل میں آ گیا۔ ملازم ہے تو ملازمت میں خیانت نہیں کرتا، اس کی ملازمت عبادت ہے، وہ دنیا کا دھندا نہیں ہے، کیونکہ کسب حلال ہے، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرائض کے بعد جو چیز فرض ہے، اللہ کے فرائض کے بعد جو چیز فرض ہے وہ رزق حلال کمانا فرض ہے۔ تو دکان پر بیٹھ کر، اپنی نوکری اور اپنی جاب پر بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر یہ تو فرض درجے کا ثواب کما رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کسب حلال کو فرض کیا ہے۔ اس لیے مومن بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کے کاموں کو کرتا ہے، بظاہر وہ روزی کماتا ہے، پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن اس سب کے ذریعے سے بھی اتنا عقل مند ہے، ہوشیار ہے کہ اپنی آخرت کماتا ہے، کہ اپنی آخرت بناتا ہے، اور ہر حال میں اتنا ہوشیار اور ذہین ہے، چوکس ہے، اپنی آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، ڈرتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، کسی انسان کو تکلیف پہنچائی معافی مانگ لیتا ہے، کسی سے اس کو تکلیف پہنچائی درگزر کر دیتا ہے، یہ دل میں حسد نہیں لاتا، کینہ نہیں لاتا، بغض اور عداوت نہیں لاتا، لیکن اتنا ہوشیار ہے کہ نہ یہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، نہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، یہ دنیا بھی اچھی کماتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کماتا ہے، تو یہ ہر حال کے اندر نفع میں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، کہ بے وقوف آدمی ہوگا کہ کسی سے دھوکہ ہو جائے پھر دوبارہ اسی سے کوئی معاملہ کر لے، نہیں، جب ایک آدمی نے ایک دفعہ ڈس لیا تو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اب اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، پھر بار بار ایک سوراخ کے اندر ہاتھ نہیں دینا چاہیے کہ ایک دفعہ اگر ڈسا گیا ہے، ڈنک لگا ہے تو دوبارہ بھی پھر لگ سکتا ہے، تو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی شناخت بھی عطا فرما دے، اپنی پہچان بھی عطا فرما دے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ایسا نہیں کہ صلاحیتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوت ہے، لیکن اسے استعمال میں لانا چاہیے، استعمال سے وہ چیزیں بڑھتی ہیں، استعمال سے بڑھتی ہیں۔ ایک بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، ماں باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اب اگر ماں باپ اسے گود سے نہ اتارے کہ جی بچہ ہے اسے گود میں ہی رکھیں، نہ وہ بیٹھنا سیکھے گا، نہ وہ کھڑا ہونا سیکھے گا، نہ وہ چلنا سیکھے گا۔ تو ہر وقت کا حق الگ ہوتا ہے،
ایک وقت کا حق تھا کہ اس بچے کو گود میں لے کر پیار کرو، اور ایک وقت کا حق ہے کہ اسے نیچے چھوڑ دو۔ اب یہ اس کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی ہے، گرے پڑے اٹھے بیٹھے تاکہ چلنا تو سیکھے، کھڑا ہونا تو سیکھے۔ ایک وقت کا حق تھا کہ وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کے حق میں یہ خیر خواہی کہ اس کا دودھ چھڑا دو، اسے غذا کے اوپر ڈالو، کیونکہ اگر اس کی دودھ کو نہ چھڑایا گیا اور اسے غذا پہ نہ ڈالا گیا، وہ پرورش کیسے پائے گا؟ اس کی جسم میں مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ تو ہر وقت کا حق الگ ہوتا ہے، اس وقت کے حق کو پہچاننا چاہیے، اسے کہتے ہیں موقع شناسی۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے، اسے مردم شناسی کہتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مومن ہوشیار بھی ہے، ذہین بھی ہے اور چوکس بھی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بس ان صلاحیتوں کو استعمال میں لے آئے، پھر کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے نبی کی سچی غلامی یا اللہ نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ جو صلاحیتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ ان صلاحیتوں کو استعمال میں لانے والا بنا، ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال کرنے والا بنا، اے اللہ دین اور دنیا کے آخرت کے فوائد ہمیں عطا فرما، ثمرات ہمیں عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، حقوق کو ادا کرنے والا بنا، یا اللہ حق اللہ کو بھی ادا کرنے والا بنا اور حق العبد کو بھی ادا کرنے والا بنا، حق تلفیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، موقع شناسی مردم شناسی اے اللہ یہ ہمارے اندر پیدا فرما، وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، استاق حجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا،
اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، ہر قسمی دہشت گردی سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ گرانی کے، مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں یا اللہ بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں، نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت و عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی عطا فرما، موانع اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مستقبل کے جو عزائم ہیں اس میں کامیاب فرما۔ یا اللہ اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ یا اللہ ہر ضرورت کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور جو بھی معاونین ہیں یا اللہ انہیں دارین کی نعمتیں، بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔